السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق الله العظيم۔ سلام معزز سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات و برکات کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ امام الانبیاء تاجدار انبیاء امام الشہداء حبیب خدا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات و برکات کے مرکز۔ آج کی اس مختصر سی محفل میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ذی الحج کے ابتدائی 10 دن کیسے گزارے گئے۔ حضرات گرامی کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب پڑھیں، اللہ کے بعد پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث پڑھیں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سال کے 360 یا 65 دن بنائے ہیں، ان ایام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر جو ایام ہیں وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، حتیٰ کہ یہ ایام رمضان المبارک سے بھی زیادہ افضل ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کیا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں اللہ کے نزدیک عبادت کے لیے جو محبوب ترین دن ہے وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن پورے سال کا۔ اب آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ سال کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ بھی آتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پورے سال میں جو سب سے افضل، سب سے عظیم اور سب سے بہتر دن، جن دنوں میں اللہ کو عبادت بڑی پسند ہے، وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر باقاعدہ اعلان فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، یہ سورہ فجر ہے 30 پارے کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 10 راتوں کی قسم کھائی، 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ 10 راتیں جو ہیں یہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں، ذی الحج کے پہلے 10 راتیں، ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان ایام کی فضیلت کے لیے یہ بات کتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم اٹھائی، قسم اٹھائی، اللہ نے قسم دی۔ تو اس قسم سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ راتیں کتنی عظیم ہیں، کتنی بہتر ہیں۔ اور دوسری طرف پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہم نے پڑھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سال میں سب سے عظیم دن جو ہے وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن۔ نبی رحمت علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اگرچہ کوئی بندہ 10 دن جہاد کی حالت میں گزار دے، جہاد کرتے ہوئے 10 دن گزار دے، تو کیا وہ 10 دن بھی پیچھے رہ جائیں گے 10 دنوں سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن اتنے عظیم ہیں، اتنے شان و شوکت والے ہیں، اتنے عظمت والے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں میں جہاد کرے ایک طرف اور دوسری طرف ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کرے تو یہ عبادت والا بندہ زیادہ افضل ہے اللہ کہ وہ آدمی جو اپنا مال اور جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا۔ ایک ایسا انسان جس نے اپنا مال بھی اللہ کے لیے پیش کیا، اپنی جان بھی اللہ کے لیے پیش کی، تو کیا ہوا؟ نہ اس کا مال واپس آیا، نہ اس کی جان واپس آئی۔ مال اس کا اللہ کی راہ میں وقف ہو گیا اور جان اس بندے نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ بندہ شہید ہو گیا۔ تو شہید آدمی کا اجر زیادہ ہے، باقی ہر اس آدمی کا اجر زیادہ ہے جو ان 10 دنوں میں اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اتنے عظیم یہ 10 دن حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر سورہ عنکبوت میں یہ بات ذکر کی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ آپ کوشش کرتے ہیں دین کے لیے، آپ عبادت کرتے ہیں، آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا ہے، صدقہ کیا، قربانی کی اللہ کے دین کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو بندہ ہمارے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ہمارے لیے کوشش کرتا ہے، میرے لیے کوشش کرے گا، میرے دین کے لیے کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، میں ضرور بھی ضرور اسے سیدھا راستہ دکھاؤں گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے کوشش کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ نماز پڑھیں اللہ آپ کے ساتھ، روزہ رکھیں اللہ آپ کے ساتھ، تسبیحات کریں، اذکار کریں، اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، نیک بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ کا تعاون ہر وقت نیک بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر اس عشرہ ذی الحج کی بات اگر کی جائے تو ذی الحج کے عشرے کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس عشرہ ذی الحج کو ہم کیسے گزاریں، ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس بات پہ ہم نے غور کرنی اور انشاءاللہ کچھ لے کے جائیں گے۔ عشرہ ذی الحج میں ایک دن یوم عرفہ 9 ذی الحج کا دن جو ہے یہ اتنا عظیم دن ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عرفات میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں کہ جتنے لوگ میدان عرفات میں پہنچ گئے ان کے لیے عام اعلان ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ سے معافی مانگے اللہ انہیں معاف کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش چاہتے ہیں اللہ انہیں
بخش دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آزادی چاہتے ہیں، اللہ جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا حصول چاہتے ہیں، اللہ کریم انہیں جنت عطا کرے گا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو میدان عرفات میں ہیں، لیکن پوری روئے زمین پر کائنات میں جہاں جہاں انسان بسنے گئے، اگر کوئی بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے، ایک دن کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اس ایک روزے کو فضیلت کیا گیا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا عظیم دن یوم عرفہ، اتنا فضیلت والا دن، اور یہ دن بھی عشرہ ذی الحجہ کے اندر آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے معاشرے کے اندر عشرہ ذی الحجہ کو زیادہ فضیلت نہیں دی جاتی، یا بتانے والوں کی کمزوری ہے کہ وہ بتاتے نہیں صحیح طرح، یا پھر سننے والوں کی کمزوری ہے وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ عشرہ ذی الحجہ آپ ہمارے اسلام کے بارے میں دیکھیں، بزرگان دین کے بارے میں دیکھیں، وہ 3 عشروں کا بڑا احترام کیا کرتے ہیں۔ 3 عشروں کی بڑی ہی خاص طور پر ہمارے اسلاف جو ہیں ان 3 عشروں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، 3 عشروں میں بڑی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ کون کون سے؟ ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ، رمضان کے آخری 10 دن نبی رحمت علیہ السلام کی تعلیمات سے جو بات سمجھ آتی ہے، بڑے ہی قیمتی 10 دن ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن، محرم کا پہلا عشرہ، یہ بھی بڑی فضیلت والا ہے، بڑی لمبی بحث ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پھر کبھی موقع دیا تو محرم کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن بڑی فضیلت والے، اور یہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں بلکہ اس سے پہلے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کا مہینہ قائم کیا ہے، یہ اسی دن سے احترام والا ہے، یہ اسی دن سے فضیلت والا ہے، یہ بڑی شان والا مہینہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، تیسرا عشرہ ذی الحجہ کا پہلا، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ بڑے ہی فضیلت والے، بڑی شان والے۔ حضرات گرامی قدر، اب یہ 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر ان عشرہ ذی الحجہ میں جو کام کرنے کے ہیں، اللہ توفیق دے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جن کے پاس مال ہے اللہ نے توفیق عطا فرمائے، اور جن کے پاس مال نہیں ہے انہیں اللہ تعالیٰ مال کی وسعت عطا فرمائے کہ بار بار اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ابتدائی 10 دنوں میں پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ اگر وسعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرے، اور یہ حج جو ہے اللہ اکبر اللہ، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بندہ عمرہ کرتا ہے اور ایک عمرے کا اجر، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے عمرے تک ایک بندہ ایک عمرہ آج کرتا ہے اور دوسرا عمرہ 7 بار، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 8 بار، 10 سال بعد جب اسے توفیق ہوتی ہے، نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک درمیانی جو وقفہ ہے، انسان جتنے گناہ کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ عمرے کی فضیلت ہے، یہ عمرے کا مقام ہے۔ لیکن جو حج ہے، جو حج اکبر ہے، جو بندہ حج کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے عشرہ ذی الحجہ کے اندر، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ذی الحجہ کا جو آپ مہینے میں حج کرتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت کی راہ ہوگا، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے اس بندے کے لیے جو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ تو مولا کریم سے دعا ہے رب جلیل کہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، عشرہ ذی الحجہ میں پہلا کام حج کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ توفیق دے، اللہ ہمت دے تو روزہ رکھنا۔
عشرہ ذی الحج کے اندر زیادہ کوشش کرتے ہیں، اللہ توفیق دے تو ہر دن روزہ رکھے، اگر نہیں تو ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن روزہ رکھے، اگر نہیں تو کم از کم 9 عرفہ کا یعنی 9 ذی الحج کا روزہ یہ ضرور رکھے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان مبارک صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارک آتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم 70 سال کی مسافت اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، کتنی فضیلت والی بات، ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے ایک طرف، اور دوسری طرف کوئی آدمی سفر شروع کر دے، ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، ایک مہینہ، 2 مہینے، ایک سال، 2 سال نہیں بلکہ 70 سال ایک بندہ سفر کرتا رہتا ہے، اور 70 سال میں جتنی وہ مسافر طے کرتا ہے اتنا سفر اللہ تبارک و تعالی ایک دن کے روزے کی وجہ سے اسے جہنم سے دور کر دے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ کوشش کر کے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اس عشرے کے اندر جو کرنے کے کام ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی، یہ تو ہر دن لازم ہے، کوئی بھی مہینہ ہے، کوئی بھی ہفتہ ہے، کوئی بھی دن ہے، ایک دن میں 5 نمازیں یہ لازم ضروری فرض عین ہے۔ جو بندہ ان کی ادائیگی نہیں کرتا، آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، نبی رحمت علیہ السلام کے فرامین پڑھ کے دیکھ لیں، نماز کا تاریخ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نماز چھوڑنے والا بندہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ کتاب اللہ کا مطالعہ کریں، پاس میں جاتی ہے سورہ ماعون کے اندر اللہ کریم نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ایسے نمازی کے لیے، ویل، جہنم کی وادی ہے اس بندے کے لیے جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ حضرات، صرف سستی کرنے والے بندے کے لیے اتنی سخت قسم کی وعید ہے جو بندہ سرے سے پڑھتا ہی نہیں، جو بے نماز، جو نماز کے قریب جاتا ہی نہیں، جو اللہ کی عبادت کا منکر ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کا انجام اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ الرحمن الرحیم۔ کوشش کر کے آپ نے عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے۔ ان 10 دنوں میں فرض پڑھیے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجیے۔ حضرات گرامی قدر، پھر اسی طرح اس عشرے کے اندر جو کرنے کے کام ہیں وہ ہے تسبیحات، اذکار۔ یہ بات بڑی عظیم ہے، بات بڑی عظیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ حصہ بیان کرنے کے لیے وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، اتنا لمبا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں وہ ساری باتیں بیان کر سکوں کہ جو اس عشرے کے اندر ذکر کی فضیلت ہے، اس عشرے کے اندر جو اذکار کی فضیلت ہے، اتنی عظیم بات ہے، اتنی عظیم بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اکبر، اللہ، ایک حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر آتی ہے۔ یہ حدیث میں اکثر بیان کرتا ہوں اور میں خوش ہوتا ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام جب معراج کی رات آسمانوں کی سیر کے لیے گئے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام آسمانوں کی سیر پہ جاتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام نے جنت کی سیر کی، جہنم کے کچھ مناظر دیکھے۔ آپ علیہ السلام نے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 7ویں آسمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی۔ حضرات گرامی قدر، اس سیر کے دوران 7ویں آسمان پر نبی رحمت آقا دو جہاں سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے جد الانبیاء خلیل اللہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ملاقات ہوئی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی وہ بات میں کہتا ہوں سونے کے پانی سے نہیں بلکہ سونے سے بننے والی،
اتنی عظیم بات، اتنی بڑی بات اور اس امت کے لیے اتنی شان و شوکت والی بات ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ملاقات ہوئی نا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے پیارے بیٹے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ امت محمدیہ اتنی عظمت والی امت ہے، یہ اتنی عظیم امت ہے، یہ اتنے مقام والی امت ہے کہ یہ امت زمین پر اپنے شب و روز گزارتی ہے اور ساتویں آسمان سے ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے علیہ السلام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں سلام نازل فرمائے اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں سلام نازل فرمائے۔ نبی رحمت علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ انہیں کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، لہذا کوشش کریں کہ اس چٹیل میدان کے اندر شجرکاری کریں، پودے لگائیں۔ جنت میں جو آپ کے حصے کا پلاٹ ہے، جو آپ کے حصے کی جگہ ہے، جو آپ کا مقام ہے جنت کے اندر، آپ اسے سرسبز و شاداب بنائیں، اس کے اندر شجرکاری کریں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر جب کوئی بندہ پلاٹ خریدتا ہے، پلاٹ خریدنے کے بعد وہاں پر اپنا گھر تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑے احسن انداز میں اسے بڑے خوبصورت انداز میں بڑا مزین کر کے اسے تعمیر کرتا ہے۔ وہاں پر سرسبز و شاداب پودے لگاتے ہیں، یعنی پھولدار پودے لگاتے ہیں، پھلدار پودے لگاتے ہیں، اس لیے کہ دیکھنے والا اسے دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جنت کے میدان جو ہے وہ چٹیل ہے، وہ خالی میدان ہے، ان میدانوں کے اندر اپنے اپنے حصے کے پودے لگائیے۔ وہ کیسے؟ آپ زمین پر چلتے پھرتے پڑھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آپ یہ کلمات پڑھیں، آپ یہ تسبیحات پڑھیں، آپ کے یہ جملے، آپ کے حصے کا جو پلاٹ ہے جنت میں، اس پلاٹ کے اندر پودے لگائیں گے۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کا ایک پودا لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، چلتے پھرتے کوئی زبان بھٹکتی نہیں ہے، کوئی کرایہ نہیں لگتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، بڑا آسانی سے۔ اور بالخصوص خواتین، میری مائیں اور بہنیں، ان سے گزارش ہے کہ جب گھروں کے کام کر رہی ہیں، کوئی گھر کی صفائی کر رہی ہے، صفائی کرتے کرتے پڑھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صفائی کر رہی ہے یعنی اپنے گھر کے اندر کھانا بنا رہی ہے، کھانا بناتے بناتے اللہ کا ذکر کرے، اور پھر کھانا بناتے ہوئے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گی، سبحان اللہ پڑھیں گی، الحمدللہ کہیں گی، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھیں گی، اس کھانے کے اندر جو ٹیسٹ ہوگا، اس کھانے کا جو ذائقہ اور لذت ہوگی، آپ سے حیران ہی رہ جائے گی۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ جو کھانا تیار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کے ساتھ جو کھانا تیار ہوتا ہے، اس کھانے کے اندر برکت کتنی ہوگی، اس کھانے کے اندر اتنا لذت کتنی ہوگی۔ اور پھر اتنا مہنگائی کا یہ دور، اس دور میں ہر انسان مہنگائی کی وجہ سے مارا مارا پھرتا نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے۔ اس دور میں وہ خصوصی طور پر کوشش کرے کہ جب آپ کھانا بنائیں تو تسبیحات پڑھیں تاکہ اللہ برکت نازل کر دے، اللہ اس کھانے کے اندر لذت نازل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کھانا کھانے والوں کو شفا یاب فرما دے، اللہ اس کھانے کے اندر شفا نازل کر دے، اللہ اس کھانے کی جتنی برائیاں ہیں، اس کھانے کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں، وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا جب آپ کھانا بناتے ہوئے تسبیحات کریں، سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ حضرات گرامی قدر، پھر تسبیحات کے اندر 4 جملے ہیں، آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الگ الگ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر آپ جوڑ کے پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی
پڑھ لیں، نہیں تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمات ہیں، 4 جملے ہیں۔ ان 4 کلمات کا مقام پتہ کیا ہے؟ ان 4 کلمات کی عظمت پتہ کتنی؟ نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے اندر ہر وہ چیز جس چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کون کون سی چیز ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے؟ زمین ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، خزانے ہیں، یعنی بڑی بڑی عمارات ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، یعنی بڑے بڑے کاروبار ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ چیز کہ جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے انہیں ہر اس چیز سے یہ 4 کلمات زیادہ محبوب ہیں۔ ایک طرف کائنات کے یوں کہہ دینا کہ ایک طرف کائنات کے سارے خزانے موجود ہیں، دوسری طرف یہ 4 کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دوسری طرف یہ 4 کلمات ہیں۔ یہ 4 کلمات ساری کائنات کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ تو ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ ہم اپنے دن کے اندر یعنی اپنا دن کیسے گزارتے، رات کیسے گزارتے۔ یہ ایام 10 ذی الحج، یہ فضیلت والے دن جہاں فضول گپ شپ ہوتی ہے، جہاں عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلخوری کرتا ہے، کوئی بدگمانی کرتا ہے، یہ ساری باتیں چھوڑ کے، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ یہ 4 کلمات پڑھیں۔ 10 دن ہے انشاءاللہ، یہ دن ہمارے لیے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا باعث بنائے گا۔ آپ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تسبیحات کیجیے، اللہ اکبر اللہ۔ پھر نبی رحمت علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ آپ صرف الحمدللہ کہتے ہیں نا، الحمدللہ تملأ المیزان۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا الحمدللہ کہنا یہ میزان کو، یہ ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کا ترازو کتنا ہے، اللہ نے جو ترازو قائم کرنا ہے وہ کتنا بڑا ہے، کوئی اس کی مثال نہیں دے سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا ہے، اتنا وزن اس کے اندر آ سکتا ہے، کوئی اس کی مثال نہیں دے سکتا۔ وہ ترازو کتنا بڑا ہے جب آپ صرف الحمدللہ کہتے ہیں، دل سے آپ کا دل اس بات کی گواہی دے کہ اس الحمدللہ کا معنی کیا ہے، اللہ ساری تعریفیں کی تیری، اللہ تعریف کے لائق ذات تیری ہے۔ آپ جب الحمدللہ کہتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں تملأ المیزان، آپ کا الحمدللہ کہنا میزان کو، ترازو کو بھر دیتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں اس دن کے بارے میں جس دن انسان صرف ایک نیکی کی وجہ سے مارا مارا پھرتا نظر آئے گا، جس دن انسان صرف ایک نیکی کی وجہ سے پریشان ہوگا، کاش آج میرے پاس ایک نیکی ہو تو مجھے جنت مل سکتی ہے، اگر ایک نیکی نہیں ملتی تو میں جنت سے محروم ہو جاؤں گا۔ ذرا اس دن کو اپنے سامنے رکھیے اور دوسری طرف ان تسبیحات اور اذکار کو اپنے سامنے رکھیے۔ نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان الحمدللہ تملأ المیزان، یہ الحمدللہ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ذرا آگے چلیے، نبی رحمت علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان۔ ایک عورت کو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پتھر کی کنکریوں یا گٹھلیوں پر کوئی چیز پڑ رہی ہے بیٹھی۔ نبی رحمت علیہ السلام کا اس عورت کے قریب سے گزر ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے فرمانے لگے کیا میں اس سے بہتر کوئی چیز نہ تجھے دوں، اس سے بہتر کوئی چیز نہ سکھاؤں؟ نبی رحمت علیہ السلام نے پھر اس بڑھیا کو، اس عورت کو جو جملے سکھائے، اللہ اکبر اللہ، دل خوش کر دینے والے کلمات۔ آپ ان کلمات کو یاد کیجیے، انہیں اپنے سینوں کے اندر جگہ دیجیے، اپنے دل و دماغ کے اندر انہیں محفوظ کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماوات و فی السماء، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء۔ اے اللہ تو پاک ہے، ان کلمات کو
کو سمجھیے، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیری پاکیزگی اتنی ہے، اے اللہ تو اتنا پاک ہے، ما خلق فی السماء، اے اللہ جتنی تیری آسمانی مخلوق کی تعداد ہے، اللہ اکبر اللہ، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، اے اللہ تیری پاکیزگی اتنی ہے جتنی تیری آسمانی مخلوق کی تعداد ہے۔ حضرات کوئی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی مخلوق کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر جس جگہ پہ بیت اللہ ہے، یعنی جس جگہ پہ بیت اللہ ہے، ساتویں آسمان پہ بالکل بیت اللہ کے اوپر بیت معمور ہے، زمین پہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں انسان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہ جگہ نصیب فرمائے، بار بار اس کی حاضری اور اس کا طواف نصیب فرمائے۔ زمین پہ انسان طواف کرتے ہیں اور آسمانوں پہ بیت معمور پہ اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ملائکہ کے فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جو فرشتہ ایک بار بیت معمور کا طواف کر لے گا، قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دنیا کے اندر زمین پہ رہتے ہوئے کئی انسان ایسے ہیں جنہوں نے 50 بار 100 بار 10 مرتبہ 20 مرتبہ 5 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا، اور کئی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے سینکڑوں بار نصیب کیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ انسانیت کی تعداد ہے، آپ صرف اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، فرشتوں کی تعداد اتنی ہے جو ایک بار بیت اللہ کا طواف کر لے گا، قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کے لیے، اللہ کی حمد ثنا کے لیے جو کلمات جو جملے سکھائے، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، اے اللہ تو اتنا پاک ہے جتنی تیری آسمانی مخلوق کی تعداد ہے، اے اللہ تیری پاکیزگی کی حد ہی نہیں، اے اللہ تو پاک اتنا ہے، اے اللہ تیری پاکیزگی اتنی ہے۔ پھر ہم تو صرف فرشتوں کو جانتے ہیں، اللہ عالم آسمان کے اندر اللہ کی کیا کیا مخلوق رہتی، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا، آسمان سے اللہ نے کیا کیا بنایا، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پہلا جملہ سکھایا سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، دوسرا جملہ سکھایا وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، اے اللہ تیری پاکیزگی اتنی ہے، اے اللہ تو پاک اتنا ہے، وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، اے اللہ تیری پاکیزگی اتنی ہے جتنی تیری زمینی مخلوق کی تعداد ہے۔ اللہ اکبر اللہ، صرف انسان نہیں، جنات نہیں، ساری مخلوق جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق زمین پر رہتی ہے، انسان ہے، حیوانات ہیں، یعنی اسی طرح اشجار ہیں، پہاڑ ہیں، اور کتنے ایسے حشرات ہیں اور کتنی ایسی مخلوق ہے جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کرنے کا انداز سکھایا، سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، اے اللہ تیری پاکیزگی اتنی ہے جتنی تیری زمینی مخلوق کی تعداد ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تیسرا جملہ نبی رحمت علیہ السلام نے سکھایا سبحان اللہ عدد ما بین ذالک، اللہ اکبر اللہ، اے اللہ تیری پاکیزگی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان میں تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو مخلوق ہے اللہ تیری ہواؤں کے اندر تیرتی ہے، جو ہوا کے اندر اڑتی ہے، اے اللہ اس مخلوق کی جتنی تعداد ہے، اے اللہ اس مخلوق کی تعداد کے برابر میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا وسبحان اللہ عدد ما هو خالق، اللہ اکبر اللہ، اے اللہ تو پاک اتنا ہے، اے اللہ تیری پاکیزگی اتنی ہے، عدد ما هو خالق، اے اللہ جتنی تیری مخلوق ہے، اللہ اکبر، اے اللہ جتنی تیری مخلوق ہے، مخلوق کی تعداد کے برابر ہے اللہ
السلام، اور وہاں آج تک سلسلہ، اور آج سے بعد قیامت تک سلسلہ، یہ انسان ہے، پھر جنات ہیں، حشرات ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، پہاڑ ہے، درخت ہے، اور اللہ کی مخلوق کون سی ہے؟ اے اللہ جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، اے اللہ تیری اتنی پاکیزگی ہے۔ اللہ اللہ، یہ صرف سبحان اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ کے بعد؟ واللہ اکبر مثل ذلک، اے اللہ تیری تکبیر بھی اتنی ہے، اے اللہ تیری کبریائی بھی اتنی ہے، اے اللہ تیری بڑائی بھی اتنی ہے، اے اللہ تیری عظمت بھی اتنی ہے، اے اللہ تیری کبریائی اتنی ہے جتنی تیری آسمانی مخلوق کی تعداد ہے، اے اللہ تیری کبریائی اتنی ہے، اے اللہ جتنی تیری زمینی مخلوق کی تعداد ہے، اے اللہ تو اتنا بڑا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان تیری مخلوق کی تعداد ہے، اے اللہ تیری کبریائی، تیری بڑائی، تیری عظمت اتنی ہے جتنی تیری کل مخلوق کی تعداد ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر نبی رحمت علیہ السلام فرمایا الحمدللہ مثل ذالک، اے اللہ تیری تعریف اتنی ہے، اے اللہ تیری حمد اتنی ہے، اے اللہ تیری ثنا اتنی ہے جتنی آسمانی مخلوق کی تعداد ہے، جتنی زمینی مخلوق کی تعداد ہے، جتنی زمین و آسمان کے درمیانی مخلوق کی تعداد ہے، اے اللہ جتنی تیری کل مخلوق کی تعداد ہے، اے اللہ تیری تعریف اتنی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ مثل ذلک، اے اللہ نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، اے اللہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، اے اللہ نہ نقصان سے بچنے کی طاقت ہے، اے اللہ نہ نفع حاصل کرنے کی طاقت ہے، مگر اے اللہ تیرے حکم کے ساتھ، اے اللہ تیرا حکم بھی اتنا جتنی تیری آسمانی مخلوق ہے، جتنی تیری زمینی مخلوق ہے، جتنی تیری زمین و آسمان کے درمیانی مخلوق ہے، اور جتنی اے اللہ تیری کل مخلوق ہے، اے اللہ میں اس قدر تیری ذات اور تیری بات پہ یقین رکھتا ہوں۔ حضرات اس جملے کو سمجھیے، اس جملے پہ غور کیجیے، اے اللہ نہ کوئی مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے مگر اے اللہ تیری ذات، اے اللہ نہ کوئی میں نیکی کر سکتا ہوں، اے اللہ نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں مگر تیری توفیق کے ساتھ، اے اللہ تو توفیق دے گا تو اے اللہ تیرے گھر کے اندر آئے بیٹھے، اے اللہ تیری توفیق سے میرے گھر میں آنے بیٹھے، اے اللہ اگر تیری باتیں سماعت کر رہے ہیں تو تیری توفیق سے، اے اللہ اگر تو توفیق نہ دیتا تو آج ہم تیرے گھر کے اندر جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، باتیں بڑی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، ان کلمات کو سمجھیے، غور کیجیے۔ عشرہ ذی الحجہ جو ہے یقین جانیے کہ رمضان سے زیادہ افضل ہے، بلکہ بعض اصحاب تو اس طرح اس فضیلت کو ذکر کیا کرتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ ذی الحجہ سے افضل ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بعض اصحاب اس طرح ظاہر کیا کرتے کہ رمضان کا آخری عشرہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے افضل ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور فرماتے کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ رمضان سے افضل ہے کیونکہ اس میں حج آتا ہے، اس میں قربانی آتی ہے، اس میں روزہ ہوتا ہے، اس میں صدقہ آتا ہے، اس میں نماز آتی ہے۔ کتنی ایسی باتیں ہیں جو اس عشرے کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اور جو آپ سارے سال میں عبادت کرتے ہیں، نماز اس عشرے میں، روزہ اس عشرے میں، اپنا صدقہ اس عشرے میں، قربانی اس عشرے میں، حج اس عشرے میں۔ اسی وجہ سے یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، یہ 10 دن بڑے فضیلت والے۔ کوشش کر کے دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا اپنا وقت نکال کے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی آخرت کے اندر کامیاب ہونے کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں۔ آپ فرائض پڑھیں، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیجیے، عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل اکٹھی 4 رکعتیں پڑھیں، فضیلت بڑی ہے۔ 4 رکعتیں پڑھنے کا اجر اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ آپ حج کا عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، فجر کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھیں، تسبیحات کریں، اذکار کریں، کھلے دل سے تسبیحات کریں۔ سورج طلوع ہو جاتا ہے، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں،
اشراق کے آپ کو انشاءاللہ عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گا۔ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا فضیلت والا عمل ہے۔ اور پھر یہ 2 رکعات جو ہے یہ سارے دن کا آپ کی طرف سے یہ صدقہ ہو جائے گی۔ آپ نوافل پڑھیں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں۔ بلکہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سے روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی۔ جب آ کر انہوں نے علیہ السلام کی خدمت کی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ پیارے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اچھا جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر کثرت کے ساتھ سجود کیا کرو، یعنی کثرت کے ساتھ نفل نماز پڑھا کرو۔ فرائض پڑھیں یعنی فجر کی نماز سے پہلے اٹھنے کی کوشش کیجیے، یعنی نماز تہجد کے لیے بیدار ہو، تہجد ادا کریں، فجر پڑھیں، فجر کے بعد اشراق پڑھیں، ظہر پڑھیں، ظہر کی سنتوں کا اہتمام کریں، ظہر کے بعد نوافل پڑھیں، عصر سے پہلے سنتیں پڑھیں۔ بلکہ نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے جو عصر سے پہلے سنتیں پڑھتا ہے، عصر سے پہلی سنتیں جو ہیں یہ نوافل کیا مقام رکھتی ہیں، یعنی یہ سنتیں موقدہ نہیں غیر موقدہ ہے، یہ نوافل کہلاتی ہیں۔ جو بندہ عصر سے پہلے سنتیں ادا کرتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ مغرب پڑھے، مغرب کے بعد نفل پڑھے، عشاء پڑھے، عشاء کے بعد نفل پڑھے، اپنا یہ عشرہ اس طرح گزارے۔ اللہ سے دعا کریں، یہ مہینہ دعاؤں کا اپنا یہ عشرہ دعاؤں کا بھی ہے، اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنی زندگی کے لیے دعا کریں، اپنی آخرت کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، جو زندہ ہے ان کی صحت اور ایمان والی زندگی کی دعا کریں، اور جو فوت ہو گئے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ انہی باتوں میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو اچھا ہوا اے اللہ تیری توفیق سے ہوا، اے اللہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ ہماری اپنی کمزوری اور غفلت کی وجہ سے ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اور آخر کے اندر دعا فرمائیں اپنے لیے، سب بہن بھائیوں کے لیے، بالخصوص محترمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا سایہ کا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أنت شافي الأمراض، اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف كل مريض المسلمين، اللهم اشف كل مريض المسلمين، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا۔ رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى